إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فلا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلکم تفلحون۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، آج 23 رمضان المبارک ہے، سن 1444 ہجری اور 14 اپریل سن 2023۔ یہ رمضان المبارک کا شاید آخری جمعہ ہو، اس لیے موقع کی مناسبت سے آج کا موضوع اہمیت التوبہ والاستغفار، توبہ اور استغفار کی اہمیت رکھا گیا ہے، اس لیے کہ ہمیں اس بات کا یہ شدت سے احساس ہو رہا ہے اور حقیقت ہے کہ آج دل بہت اداس ہے کہ یہ رمضان المبارک کے جیسا بابرکت پیارا موسم، مومنوں کے لیے نیکیوں کا موسم بہار، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں شب و روز امڑ ڈمڑ کے آتی ہیں، اللہ رب العزت کی رحمتوں، بخششوں اور مغفرتوں کا سمندر ٹھاٹھے مارتا رہا، یہ بڑی تیزی سے گزر گیا۔ چند دن باقی ہیں، اس موقع پر
ہمارے لیے یہ دعوت فکر ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اپنے احوال پہ غور کریں کہ ہم نے اس ماہ مبارک کی برکات سے، ان بابرکت لمحات سے، ان مبارک دن اور راتوں سے کس قدر ہم نے فائدہ اٹھایا ہے۔ ہر انسان وہ اپنے بارے میں سب سے زیادہ خود آگاہ ہے، ہر انسان کے بارے میں سب سے زیادہ اس کا خالق و مالک جانتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہے، اس کے اعمال و کردار کیا ہیں، یا پھر اس کے بعد ہر انسان اپنے آپ کے بارے میں خود آگاہ ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ کبھی کبھی اپنے ضمیر کی عدالت میں ضرور جایا کرو، کیونکہ وہاں سے کبھی غلط فیصلے نہیں ہوتے۔ ہمارا ضمیر اگر ہمیں مطمئن کرتا ہے کہ الحمدللہ ہم نے اس ماہ مبارک کی برکات سے بھرپور استفادہ کیا ہے، تو ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو دن باقی ہیں ان میں محنت اور کوشش اور زیادہ تیز کر دینی چاہیے۔ اور اگر ہمارا ضمیر ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، ابھی تو ہم نے جی بھر کر قرآن پاک کی تلاوت بھی نہیں کی تھی، ابھی تو ہم نے جی بھر کر نوافل بھی ادا نہیں کیے تھے، ابھی تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے بہت سی دعائیں کرنی تھی، صدقہ خیرات بھی ہم نہیں کر سکے، افطار الصائم کا اہتمام بھی ہم کما حقہ نہیں کر سکے، اور یہ موسم بڑی تیزی سے گزر گیا کہ روئے گل سیر نہ دیدم کے بہار آخر شد۔ تو پھر انسان کو جو باقی دن ہیں ان سے استفادے کے لیے، ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے آج ہی عزم کر لینا چاہیے، اپنی گزشتہ دنوں کی کوتاہیوں پر اپنے رب سے معافی مانگنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اور آئندہ دنوں سے استفادہ کرنے کے لیے ہمیں عزم کرنا چاہیے اور پختہ نیت کرنی چاہیے۔ تو پھر بھی ہم نے بہت کچھ حاصل کر لیا اور بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں پر ماؤں سے بھی بڑھ کر مہربان ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، اس کو ہماری کمزوریوں کا علم ہے، اپنے بندوں کی کوتاہیوں کا علم ہے، اس علام الغیوب کے علم میں تھا کہ میرے بندوں سے سستیاں ہوں گی، کوتاہیاں ہوں گی، اس لیے اس مالک نے اس کی رحمت، جس طرح کہتے ہیں نا رحمت حق بہانہ میں جوید، کہ اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے، اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، اور ہمیں حکم بھی دیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو، توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون۔ اس آیت کریمہ میں توبہ، توبو امر کا صیغہ ہے، جس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ اگر انسان سے گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، تو اسے فوری طور پر توبہ کرنی چاہیے، فوری طور پر توبہ کرنا اس کے لیے واجب ہے، کیونکہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ توبہ کے بارے میں ٹال مٹول کرنا، کل کر لیں گے، پھر کر لیں گے، یہ اپنے آپ کے ساتھ ایک فریب ہے اور دھوکہ ہے۔ جب بھی انسان سے گناہ ہو جائے، اللہ کی نافرمانی ہو جائے، اسے فوری طور پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اشک ندامت بہاتے ہوئے، اپنے اس گناہ کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنی چاہیے۔ جب انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے، اس مالک کی طرف سے تو ندا آتی ہے
کہ کوئی آئے تو صحیح، ہمارا دروازہ کھلا ہے، اشک ندامت بہائے تو صحیح، اپنے گناہوں کی ہم سے معافی تو مانگے، پھر ہمارے لطف و کرم کو آزمائے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، کوئی آئے تو صحیح، اللہ رب العزت کا دروازہ کھٹکھٹائے تو صحیح، اس مالک کی بارگاہ میں آ کر اشک ندامت بہائے تو صحیح، پھر اس مالک کا لطف و کرم دیکھیے کہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کر سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے جو فضل و کرم ہوتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم اس کی ہارڈ ڈسک واش کر دیتے ہیں، ہم اس کے گناہوں کے سیاہ دفتروں پہ اپنی رحمتوں کا قلم پھیر دیتے ہیں، ایسے ہو جاتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اس طرح وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کر سچی توبہ کرو۔ سچی توبہ کیا ہوتی ہے؟ اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ یہ توبہ نہیں کہ آدمی گناہ ہو گیا تو 2-3 دفعہ کانوں کو ہاتھ لگایا میری توبہ میری توبہ، اور پھر وہی کیا۔ ایسی توبہ تو اس کے بارے میں تو کہتے ہیں توبہ کی پھر توبہ کی اور ہر بار توبہ توڑ دی، میری اس توبہ پہ توبہ 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 کر اٹھی۔ یہ توبہ نہیں، یہ توبۃ المستہزئین ہے، یہ توبہ کے ساتھ مذاق ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب کوئی توبہ نصوح کرتا ہے، اور یہ سچی توبہ کیا ہے اس کے بارے میں سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ توبۃ النصوح کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا ان یتوب الرجل من العمل السیء ثم لا یعود الیہ ابدا، کہ انسان کسی گناہ سے توبہ کرے پھر کبھی اس گناہ کی طرف پلٹنے کا ارادہ بھی نہ کرے، پھر کبھی پلٹ کے وہ گناہ نہ کرے۔ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں التوبۃ النصوح ان یکون العبد نادما علی ما مضی مجمعا علی الا یعود فیہ، کہ سچی توبہ یہ ہے کہ انسان جو پہلے اس سے گناہ ہو چکا اس پر ندامت کا اظہار کرے، کیونکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کر اعتراف کرنا اور ندامت کا اظہار کرنا، اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الندم التوبہ، اللہ کے سامنے آ کر شرمندگی کا اظہار کرنا یہ بھی توبہ ہے۔ تو فرماتے ہیں آئندہ کے لیے ارادہ کرے کہ وہ یہ گناہ نہیں کرے گا۔ محمد ابن کعب القرظی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سچی توبہ توبۃ النصوح وہ ہے جس کے اندر 4 چیزیں جمع ہو جائیں۔ 4 چیزیں۔ پہلی چیز الاستغفار باللسان، انسان زبان سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اقرار کر کے اللہ سے معافی مانگے۔ اور دوسری چیز والاقلاع بالابدان، فوری طور پر اس گناہ کو چھوڑ دے، اس گناہ سے فوری طور پر کنارہ کشی اختیار کر لے۔ اور تیسری چیز وَإِضْمَارُ تَرْكِ الْعَوْدِ بِالْجِنَانِ، کہ انسان دل سے یہ ارادہ کرے کہ میں پھر یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اور چوتھی چیز وَمُحَاجَرَةُ سَيِّئِ الْإِخْوَانِ، اور برے ساتھیوں کی محفل چھوڑ دے، برے ساتھیوں کی مجلس چھوڑ دے، ان ساتھیوں کا علاقہ چھوڑ دے، کیونکہ جب تک ان لوگوں کے پاس آپ جائیں گے توبہ کرنے کے بعد بھی تو وہ پھر آپ کو اسی طرف لے جائیں گے۔ صحبت کا انسان پہ بڑا اثر ہوتا ہے، اور انسان جب سچی توبہ کر لیتا ہے اللہ رب العزت اس کو کیا انعام عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، ایک تو اللہ رب العزت انسان کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اس آیت میں فرمایا جو پہلی آیت میں نے تلاوت کی لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔
توبہ کرنے سے ایک تو اللہ رب العزت انسان کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور دوسرا وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ رب العزت آپ کو ایسے باغات میں، جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ تو گویا کہ توبہ کرنے سے ایک تو انسان کے گناہ معاف ہوتے، دوسرا وہ جنت کا حقدار ٹھہرتا، اور تیسرا اللہ رب العزت فرماتے ہیں توبہ کرنے والا شخص اگر اپنی توبہ پہ قائم رہتا ہے، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ سبحانہ و تعالی ان کے پچھلے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ ایک تفسیر علماء نے یہ کی، اور دوسرا گناہ کی جگہ پر اللہ اس کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا انعام ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ انسان اپنے اعمال پہ ذرا غور کرے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے بارے میں سب سے زیادہ خود آگاہ ہے۔ کبھی تنہائیوں میں بیٹھ کر، جلوتوں میں لوگوں کی طرف سے اپنی مدح و ثنا سن کر، تعریفی کلمات سن کر انسان کو اترانا نہیں چاہیے۔ ہر انسان کو پتہ ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہے۔ کبھی تنہائیوں میں بیٹھ کر اپنی گزشتہ زندگی پہ نگاہ باز گشت ڈالنی چاہیے۔ جب سے انسان کو شعور آیا ہے، ہر انسان کا ضمیر اس کو متنبہ کرتا ہے کہ تو نے کیا کیا ہے، فلاں جگہ پہ تو نے کیا کیا تھا، فلاں مقام میں تو نے کیا کیا تھا۔ انسان کو اپنی حسنات بھی یاد ہیں، اپنی سیئات بھی یاد ہیں۔ انسان کو اپنا پورا کردار یاد ہے، اپنے دل کو بھی ٹٹولے، جو نیکیاں میں نے کی، جو اعمال کیے، کہیں شہرت طلب کرنے کے لیے تو نہیں کیے، کہیں ریاکاری کے لیے تو نہیں کیے، کیا ان میں اخلاص تھا؟ انسان اپنے آپ کو چیک کرتا رہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کر معافیاں مانگتا ہے۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو، توبہ کرو۔ اللہ رب العزت بہت زیادہ مہربان ہے، وہ تو اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے، اپنے بندوں پہ بہت زیادہ شفقت کرنے والا ہے۔ اور پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاء، ہر بنی آدم سوائے ان شخصیات کے جن کو اللہ رب العزت نے معصوم بنایا ہے، ہر بنی آدم سے، ہر انسان سے بہت گناہ ہوتے ہیں۔ خطاء مبالغے کا صیغہ ہے، اس سے بہت زیادہ خطائیں ہوتی ہیں، بہت زیادہ گناہ ہوتے ہیں۔ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، اور ان میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جن سے گناہ ہو جائیں اور پھر وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، یہ بہتر لوگ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو دروازہ کھولا ہے توبہ کے لیے، ہمیں مہلت دی ہے، فرصت دی ہے، اس کے لیے وقت بھی مقرر کر دیا ہے۔ دو وقت ہیں، ایک وقت عام ہے اور ایک وقت خاص ہے۔ خاص وقت کون سا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، وہ شخص ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، کبھی توبہ کا خیال نہیں آیا۔ جب موت کا وقت آیا، موت نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، ملک الموت نظر آیا، تو پھر توبہ کی، اس کی یہ توبہ قبول نہیں ہوتی۔ توبہ کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب لایا ہوا، اب ایمان لائے تو ایمان قبول نہیں ہوگا۔ توبہ کا دروازہ تب تک کھلا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ انسان کی توبہ قبول کرتا رہتا ہے جب تک اس کی روح حلق تک نہیں پہنچتی، اس پر نزع کا وقت طاری نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے جب تک ہوش و حواس قائم ہے، انسان کے پاس اختیار ہے، اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔
انسان توبہ کرے، سچی توبہ کرے، اللہ رب العزت اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے تو ہمیں ندا دی ہے، ہمیں فرمایا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ارجا آیت فی کتاب اللہ کی کتاب میں سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت مبارکہ یہ ہے کہ اے میرے بندو، اے لوگو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں۔ اس لیے شیطان انسان کو مایوس کرتا ہے، نا امید کرتا ہے، کہتا ہے ایک انسان کی زندگی گزر گئی، دور رہا اللہ کی اطاعت سے، اللہ کی فرما برداری سے، گناہوں کی لت اس کو پڑی رہی اور گناہوں کی وادیوں میں، معصیت کی وادیوں میں بھٹکتا رہا۔ اب اس کا جی چاہا کہ وہ توبہ کر لے، اس کے ضمیر نے اس کو ملامت کیا، تو شیطان کہتا ہے اور اس کے کارندے کہتے ہیں اچھا اب توبہ کرو گے؟ عشق عمر تو کٹی عشق بتاں میں مومن، اب آخری عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے؟ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، طرح طرح کی انہوں نے باتیں بنا رکھی انسان کو مایوس کرنے کے لیے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جب تک ہوش و حواس قائم ہے ہماری بارگاہ میں آؤ، ہم سے معافی مانگ کر تو دیکھو۔ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، حدیث پاک میں آتا ہے مسند احمد کے اندر، ایک آدمی، بہت بوڑھا آدمی، اتنا بوڑھا کہ کمر جھک چکی، آنکھوں کے چھپر جھک گئے، لاٹھی ٹیکتا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اور یہ آیت سنی، اس کو تھوڑی سی امید لگی اور کہنے لگا اے اللہ کے حبیب ان لی فجرات و غدرات، مجھ سے تو بہت کچھ ہوا، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو، کوئی ایسی نافرمانی نہیں ہے جو مجھ سے چھوٹ گئی ہو، فہل یغفر لی، کیا میں بھی معافی مانگوں تو مجھے معافی مل جائے گی؟ آپ نے فرمایا تو بھی سچی توبہ کرے گا اللہ تمہیں بھی معاف کر دے گا، کیونکہ اس مالک نے فرمایا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وہ معاف کر دیتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، دو قسم کی باتیں دو توبہ کے حوالے سے، ایک بات یہ کہ جب کوئی شخص آپ کے ساتھ رہا، آپ اس کے شب و روز سے واقف، آپ اس کے اعمال سے واقف، جب اس نے توبہ کر لی سچی، گناہ کو چھوڑ دیے، کبھی اس کو آر نہ دلائیے کل تک تو آپ یہ کرتے تھے، کل تک تو آپ وہ کرتے تھے، یہ بہت بڑا جرم ہے اور گناہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی کسی ایسے شخص کو جس نے گناہ کو چھوڑ دیا، اس کے گناہ پر اس کو آر دلاتا ہے، اللہ مرنے سے پہلے اس کو اس میں مبتلا ضرور کرتا ہے، آر دلانے والے کو۔ ایک تو کوئی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے، کبھی اس کا ماضی اس کو یاد نہ دلائیے۔ اللہ رب العزت نے جب اس کو معاف کر دیا ہو، ہم کون ہوتے ہیں اس کو کہنے والے کہ تو ایسا ہے، کل تک تو ایسا تھا، کل تک تو ایسا تھا۔ اور دوسری بات، پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عن ابی قتادہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی معافی الا المجاہرون، میری امت کے تمام گناہ گار اگر توبہ کریں گے سچی، اللہ ان کو معاف کر دے گا، اللہ ان کے گناہوں پہ معافی کا قلم پھیر دے گا، الا المجاہرون، سوائے مجاہرون کے۔ یہ مجاہرون کون ہوتے ہیں؟ قیل یا رسول اللہ ومن المجاہرون، اللہ کے رسول یہ مجاہرون کون ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ وہ بدبخت ہیں جنہوں نے رات کی تاریکیوں میں چھپ کر گناہ کیا، اللہ کے علاوہ ان کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا، ان کے اس گناہ کو کسی نے نہیں دیکھا، لیکن یہ بدبخت صبح لوگوں کے سامنے اشتہار لگاتا رہا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ آپ نے فرمایا مجاہرون وہ ہیں
الذی یعمل العمل باللیل فیسترہ ربہ، جو رات کی تاریکیوں میں گناہ کرتا ہے لیکن اس کا رب اس کے گناہ پہ پردہ ڈال دیتا ہے، اس کے عیب پہ پردہ ڈال دیتا ہے. ثم یصبح، پھر یہ صبح میں یقول یا فلان عملت البارحۃ کذا و کذا، میں نے رات کو یہ جرم کیا، میں نے رات کو یہ جرم کیا. اللہ نے اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دیا تھا. یہ بدبخت اپنے گناہوں کو لوگوں کے سامنے نشر کرتا رہا، لوگوں کو اپنے گناہ پہ شاہد بناتا رہا. آپ نے فرمایا اس کو معافی نہیں ملے گی. اللہ نے اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالا اور اس نے اللہ کے ستر کو چاک کر دیا، تار تار کر دیا، تو اس کو معافی نہیں ملے گی. سچی توبہ کے لیے علماء نے جو شروط مقرر کی ہیں ان میں پہلی شرط یہ ہے کہ انسان فوری طور پر اس گناہ کو چھوڑ دے جس سے توبہ کر رہا ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ انسان اس گناہ کا اعتراف کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے، معافی مانگے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے. انسان کی یہ کیفیت کہ جب انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کر معافی مانگتا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعجب الرب من عبدہ اذا قال رب اغفر لی. جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں آ کے کہتا ہے نا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے بخش دے، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یقول علم عبدی انہ لا یغفر الذنوب غیری. میرے بندے کو پتہ ہے نا، میرے بندے کو آخر پتہ ہے نا کہ میرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں، اسی لیے تو آ کے معافی مانگ رہا ہے نا. اللہ رب العزت کو یہ کیفیت بہت پسند آتی ہے انسان کی. اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو، انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم. اے میرے بندو تم رات دن غلطیاں کرتے ہو، تم رات دن خطائیں کرتے ہو، اور میں گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، مجھ سے معافی مانگتے رہو، مجھ سے معافی مانگتے رہو. تو انسان اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگے. دوسری شرط اور تیسری شرط یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ اقرار کرے، وعدہ کرے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ یا اللہ میں یہ پھر گناہ آئندہ نہیں کروں گا، یہ گناہ میں پھر آئندہ نہیں کروں گا. اور اگر گناہ کا تعلق حقوق و لباد کے ساتھ ہے، مالی معاملہ ہے کسی کے ساتھ، یا کسی کی بے عزتی اور توہین کی ہے، کسی کی عزت کو تار تار کیا ہے، کسی شخص کے ساتھ ایسا معاملہ ہے جس کا تعلق حقوق و لباد کے ساتھ ہے، تو پھر چوتھی شرط یہ ہے کہ صاحب معاملہ کے ساتھ اپنا معاملہ صاف کرے، اس سے معافی مانگے، اس کے ساتھ معاملہ طے کرے. اگر وہ معاف نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا. اس لیے انسان کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہلی فرصت میں توبہ کرنی چاہیے. اور یہ بات بہت ہی بری ہے اور انسان کا اپنے ساتھ فریب اور دھوکہ ہے کہ جو آدمی توبہ کی نیت پر گناہ کرے، توبہ کی نیت پر گناہ کرے، کوئی بات نہیں، گناہ کر لیتے ہیں پھر توبہ کر لیں گے، کیا پتہ ہے کہ گناہ کے دوران موت آ جائے، توبہ کرنے کی مہلت ملے یا نہ ملے. اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے منسوب یہ قول معروف ہے کہ توبہ کی نیت پر گناہ کرنا بہت بڑا جرم ہے، توبہ کی نیت پر گناہ کرنا بہت بڑا جرم ہے. اس لیے آج ہم اپنے احوال کا جائزہ لیں کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں، اور جائزہ لے کر اپنی کوتاہیوں پر، اپنی غلطیوں پر، اپنی خطاؤں پر، اپنے گناہوں پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں. آج موقع ہے جب تک ہوش و حواس قائم ہیں کہ ہم اپنے گناہ بخشوا لیں. اور پھر خاص کر اس ماہ مبارک میں جب کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں امڈ امڈ کے آ رہی ہیں، اللہ رب العزت خود ہمیں بلا رہے ہیں کہ رمضان آیا، اور جو شخص ماہ رمضان کے اندر بھی اپنے گناہ نہ بخشوا سکا اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں، اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں. اس لیے ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں. توبہ کا معنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا. انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے.
اور اللہ تعالیٰ تواب ہے کہ وہ اپنے بندوں پہ فضل و کرم فرماتا ہے اور ان کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اور دوسری چیز ہے استغفار۔ استغفار کا معنی استفعال کا باب ہے، بخشش طلب کرنا، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور بلکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن پاک میں، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جس آدمی سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهُ، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، یجد اللہ غفور الرحیم، وہ اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اور جب انسان اللہ سے استغفار کرتا رہتا ہے، اسی لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن عبداللہ ابن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، اس آدمی کو مبارک ہو قیامت کے دن جس کے نامہ اعمال میں بہت زیادہ استغفار ہوگا۔ اور اللہ رب العزت نے ہمیں کیا حکم دیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دیں، ہر نماز کے بعد جب سلام پھیریں تو اللہ اکبر، اور اس کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کیا معنی ہے اس کا؟ میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، میں اللہ سے اپنے گناہوں کی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مجلس میں 100 بار استغفار کیا کرتے تھے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ غفر له وان کان فر من الزحف، جو آدمی ایک مرتبہ یہ کلمات کہتا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اگرچہ اتنا بڑا جرم اس کا کیوں نہ ہو کہ وہ میدان جنگ سے بھاگ کر آیا ہو، میدان جہاد سے بھاگ کر آیا ہو، اس کو بھی اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہنا انسان کے تمام مسائل کا حل ہے، پریشانیاں، ٹینشن، فقر و فاقہ اور جتنی بھی انسان کی پریشانیاں ہیں ان کا حل ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جب نوح علیہ السلام کی قوم نے ان سے شکوہ کیا قحط سالی کا، اولاد نہیں ہو رہی، نسل نہیں بڑھ رہی، نہروں میں پانی خشک ہو گئے، تو انہوں نے ایک ہی حل بتلایا اور کہا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے اپنی قوم سے کہا، میری قوم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اگر آپ ایسے کرو گے، استغفار کرو گے تو اللہ آسمان سے رحمت کی بارشیں برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ آپ کو مال بھی عطا کرے گا، اولاد بھی عطا کرے گا، بیٹے بھی عطا کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری نہروں میں پانی بھی جاری کرے گا، تمہارے باغوں میں پھل بھی لائے گا۔ یہ نعمتیات، اور اس آیت کے تحت حافظ علامہ قرطبی لکھتے ہیں، هذه الآية دلیل على ان الاستغفار يستنزل به الرزق والامطار، کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے بارشیں بھی طلب کی جا سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے رزق بھی طلب کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو یہ روٹین بنانی چاہیے کہ اکثر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرنا چاہیے، اور بالخصوص صبح اور شام کے وقت سید الاستغفار اپنا وظیفہ بنا لینا چاہیے۔ حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی صبح کے وقت ایمان اور یقین کے ساتھ سید الاستغفار پڑھتا ہے، شام تک اس کی موت آتی ہے، ایک روایت میں کہ اس کی موت فطرت اسلام پر ہوگی، اور دوسری روایت میں دخل الجنہ، وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ شام کو پڑھتا ہے تو صبح تک موت آ جاتی ہے تو وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اور سید الاستغفار آپ نے فرمایا، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت
نماز کی کتابوں میں، دعاؤں کی کتابوں کے اندر یہ سید الاستغفار موجود ہے، اس کو حفظ کیجئے، یاد کیجئے، اور اس کو اپنے صبح و شام کی جو اذکار ہیں ان کا حصہ بنائیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو اپنے فضل و رحمت سے اپنی کوتاہیوں، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق بخشے، اور ہماری توبہ کو قبول کر لے، اور ہمارے نامہ اعمال کی سیاہی کو اپنی رحمت کے پانیوں سے دھو دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جب ہمیں دنیا سے لے جائے تو گناہوں سے پاک صاف کر کے لے جائے، اور اللہ تعالیٰ باقی زندگی، پہلی زندگی میں جو کوتاہیاں ہوئیں انہیں معاف کرے، اور باقی زندگی اپنی اطاعت اور فرما برداری میں گزارنے کی توفیق بخشے۔ جب تک زندہ رکھے اسلام پہ زندہ رکھے، آخری وقت آئے تو ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیب اور سعادت مند لوگوں میں لکھ دے جن کو اللہ رب العزت ہر رات جہنم کی آگ سے آزاد فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کے حقدار بنائے۔ اور یہ بات ہر مسلمان بار بار یہ ریپیٹ پہلے ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی یہ ندا کر رہا ہے، اس ندا پر ہمیں کان دھرنا چاہیے۔ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر۔ اور نیکی کے متلاشیوں، نیکی کمانے کا موسم ہے، نیکی کمانے کا موسم ہے۔ اللہ رب العزت نے ماحول میسر کیا ہے، نیکی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لو، نیکیاں کمانے کی کوشش کرو۔ او گناہ گارو، سیاہ کارو، اب تو باز آ جاؤ، اب تو حیا کرو، اب تو رک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بخشے، اور ہمیں یہ دن جو آ رہے ہیں اور راتیں گزر رہی ہیں، یہ عید شاپنگ میں تاک راتیں بازاروں میں گھوم پھر کر دعوتیں کرنے، ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاقاتوں میں یہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ شاید بقید زیست یہ ساتھ نہ آ سکے، زندگی میں یہ دوبارہ موقع نصیب ہو یا نہ ہو، اس لیے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ محترم بھائیو، بزرگوں اور عزیزوں، ممکن ہے اور زیادہ تر امکان یہی ہے کہ آئندہ جمعۃ المبارک کو عید ہوگی۔ اللہ تعالیٰ خیر سے وہ وقت بھی لائے اور ہمیں عید کی حقیقی خوشیاں نصیب فرمائے۔ تو عید الفطر کے آداب کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے کہ چاند دیکھتے ہی تکبیرات شروع کر دینی چاہیے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور دوسری چیز کہ اپنا صاف ستھرا لباس پہن کر خوشبو لگا کر عیدگاہ کی طرف آنا چاہیے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت اور طریقہ ہے کہ آپ عید الفطر کی نماز کو آنے سے پہلے آپ کھجوریں کھایا کرتے تھے، جس طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یغدو یوم الفطر حتی یاکل تمرات و یاکلہن وطرا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کی نماز پڑھنے کے لیے جب تشریف لاتے تو آپ گھر سے کچھ کھا کر آتے تھے، کھجوریں تناول فرماتے، اور عید نماز کے لیے گھر سے نکلنے سے پہلے اور وہ طاق تعداد میں آپ کھایا کرتے تھے۔ تو اس لیے عید نماز کا بھی اہتمام۔ اور دوسرا جو بڑا اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ صدقۃ الفطر، یہ اللہ رب العزت کا اس امت پر بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ میرے بندوں کے اندر کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، روزہ رکھنے کے باوجود بھی کوئی کمی ہو جاتی ہے، اور پھر اللہ رب العزت کو اپنے ان بندوں کا بھی خیال ہے، ان پہ بھی اللہ تعالیٰ رحم فرماتے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے مال نہ دے کر آزمایا ہے، فقراء و مساکین، کہ اللہ تعالیٰ ان کی عید کا بھی انتظام کرتے ہیں اس کے ذریعے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث۔ اللہ تعالیٰ نے صدقۃ الفطر ہم پر فرض کیا ہے روزے دار سے روزے کے اندر جو کمی کوتاہی ہوئی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے، وطعمۃ للمساکین، اور مسکینوں کی عید کا انتظام کرنے کے لیے، فقراء کی عید کا انتظام کرنے کے لیے۔ اور اس کا وقت کیا ہے؟ من اداہا قبل الصلاۃ، یہ عید نماز سے پہلے ادا کرنا چاہیے۔ من اداہا قبل الصلاۃ فہی زکوٰۃ مقبولہ، جو عید نماز سے پہلے ادا کرے گا تو یہ اپنے ہدف کو پہنچ جائے گا۔ ومن اداہا بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من صدقات، جو نماز عید کے بعد ادا کرے گا پھر وہ عام صدقہ شمار ہوگا۔ اور یہ کتنا ہے؟ ایک سا کتنا ہوتا ہے؟ تقریباً 2.25 کلو
سے لے کر 2.5 کلو گرام تک، علماء بعض بتاتے ہیں بعض 2.25 کلو گرام، بعض احتیاطاً 2.5 کلو گرام کا جو ایک حساب رکھا جاتا ہے کہ پر ہیڈ ہر شخص کی طرف سے، گھر میں جتنے افراد موجود ہیں ان کی طرف سے، حتیٰ کہ وہ بچہ جو رمضان کا آخری سورج غروب ہونے سے پہلے پیدا ہو اس کی طرف سے بھی دینا چاہیے۔ تو یہ 2.5 کلو چاول، گندم، جو بھی اپنے علاقے کی جنس ہے اس میں سے اناج ہے، اس میں سے کھجوریں ہیں، 1 سا یا جو بھی کسی علاقے کا پنیر ہے غذا شمار ہوتی ہے وہ ادا کرنا چاہیے۔ اس میں جنس ادا کرنا بہتر ہے۔ آپ یہاں ادا کریں گے تو تب بھی 2.5 کلو چاول، اپنے ملک میں ادا کریں گے تب بھی اسی حساب سے۔ تو بعض علماء نے نقدی کی صورت میں اس کو ادا کرنے کا بھی اجازت دی ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اسی پر دل مطمئن ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا جنس دی جائے، جنس دی جائے، اور نقدی کے حساب سے یہاں کا جو حساب ہے وہ 1 دینار فی کس ہے، 1 دینار فی کس ہے۔ تو یہ عید نماز سے پہلے ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ہمارے کچھ احباب بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ بڑی خوشی ہو رہی ہے بھائی امجد صاحب کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ انہوں نے آج جا کر جمعہ مسجد میں ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ بھائی شاہد اسلم صاحب کے لیے بھی دعا کریں، پہلے بھی ہم دعا کرتے رہتے، اللہ ان کو بھی شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ ہمارے ایک دوست ہیں بڑے پیارے مرزا عنایت صاحب، ان کے چچا پاکستان میں وفات پا گئے ہیں، انہوں نے رات کو کہا تھا کہ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اغفر للمسلمین المیتین۔ اللہم اغفر للمسلمین المیتین۔ اللہم اعد علینا شہر رمضان اعواما عدیدہ وازمنة مدیدہ فی حیاة سعیدہ۔ اللہم تقبل منا الصیام والقیام وسائر صالح الاعمال۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صفحہ درست کر لیں۔